خبر آپ کو دیں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس پاکستان کے امن کے لیے شہدائے افواج پاکستان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے لائق۔ جی نور، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے زیر صدارت یہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز تھی، جس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کے آغاز میں فورم کے شہداء کے احسال ثواب کے لیے فاتح خواندہ کی گئی، جس کے بعد پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی، جبکہ کشمیریوں عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ کانفرنس کے شرکاء کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت کی گئی، جبکہ شرکاء نے غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قوانین اور قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی۔ کانفرنس کے شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی، جبکہ روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ فورم نے انسدادی دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جامع تجزیہ پیش کیا۔ فورم نے بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص BLA مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی حمایت پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کا دورہ پاکستان کو دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے جو پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف کی جانے والی بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا گیا، اس میں تشویش کا اظہار کیا۔ یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کی تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج، اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ یہ کہنا تھا شرکاء کانفرنس کا۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ فورم میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد بھی یقینی بنایا جائے۔ فورم کی طرف سے کہا گیا کہ سیاسی اور مالی مفاد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کا کرتی رہے گی۔ شرکاء کانفرنس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی، ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا گیا کہ باہمی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑوسی اسلامی ممالک کے بہترین مفاد میں ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرے۔ دہشت گردی کے خلاف بازی سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی اور اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت بھی کی گئی۔ فورم نے اقتصادی ترقی کی اور فروغ دینے اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس کی حمایت جاری رکھتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس پر کارروائیاں مزید بڑھائی جائیں گی۔ آرمی چیف نے کانفرنس کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ جی مانی۔ ٹھیک ہے، لائق الرحمان آپ کا بہت شکریہ۔ آپ آگاہ کر رہے تھے کہ آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے اس میں شرکت کی۔ کانفرنس کے آغاز میں فورم کے شہداء کے احسال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم کی بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی۔
شرکا کی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم پر پرزور مذمت کی گئی. غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی گئی. شرکا کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال پر بریف کیا گیا. شرکا نے روایتی غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا. فورم نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جامع تجزیہ کیا. فورم کا بلوچستان میں مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کا عزم، دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم کا اظہار کیا. ISPR کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شرکا کی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت کی گئی ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شرکا کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال پر بریف بھی کیا گیا ہے. شرکا نے روایتی غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا ہے. پاک فوج ملک و قوم کی خدمت کے بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کی کرتی ہے. شرکا کی جانب سے کہا گیا ہے پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی. شرکا نے کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا. باہمی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑوسی اسلامی ممالک کی بہترین مفاد میں ہے. افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنا ضروری ہے. دہشت گردی کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی اور اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. فورم کی جانب سے اعادہ کیا گیا ہے. فورم نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا. کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور دیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس. پاک فوج ملک و قوم کی خدمت کے بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کرتی ہے. پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی. کانفرنس میں مزید کہا گیا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا. باہمی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑوسی اسلامی ممالک کی بہترین مفاد میں ہے. افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی اور اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. فورم کی جانب سے یہ اعادہ کیا گیا ہے. فورم نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت رکھنے کا عزم ظاہر کیا. اسی پر بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ARY کو ان وقت دینے کے لیے. حارث صاحب، آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس میں یہ عزم ظاہر کیا گیا ہے پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کرتی ہے، اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی. ساتھ ہی ساتھ ذکر کیا گیا کانفرنس میں کشمیر کا بھی، فلسطین کا بھی. کیا کمنٹ کریں گے سر اس پر؟ دیکھیں، مسلم کور کمانڈر کونسل نے پہلے تو سب سے بات یہ کلیئر کیا، ظاہر ہے کہ ہمیشہ اس سال ثواب کی شہداء کی وہ پوری قوم اس کے لیے جو کی قربانیاں کو سراہتی ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے اہم بات کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ کلیئر ہونا چاہیے مسلح افواج کسی سیاسی وابستگی کے بغیر پاکستان کی عوام کی حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے معاہدے، اور جب آتے ہیں تو ان کا مقصد ہے جو ملک اہم عمارتیں ہیں ان کی حفاظت کی جائے. اس سے زیادہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. پاکستان کی عوام چیف حامد صاحب جناسی نے بارہا کہا ہے کہ پاکستانی مسلح افواج پاکستانی عوام سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں
اور اس کے بغیر ہماری مسلح افواج کچھ بھی نہیں ہے. وی نیڈ سپورٹ. پاکستان کے عوام ساتھ ہے, ہمیشہ ان کا اعتماد ہے تو ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ایک اندرونی بیرونی خطرات ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے, کس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مجید بریگیڈ کی بات کی ہے کہ ان کے خلاف آپریشن بڑے مثبت نتائج ہوں گے, پہلے کی ہے. اس کے بعد کشمیر کے ساتھ غیر متملن سپورٹ کی بات کی گئی, اس میں ہم کوئی بھی جو اس میں ہم کسر نہیں رکھیں, ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور پھر غیر روایتی اور روایتی جو خطرات ہیں اس سے نکلنے کے لیے ہماری جو تیاریوں اس کا جائزہ لیا گیا اور پھر بہت اطمینان کے ساتھ کیا گیا کہ جس طریقے سے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو یہ ایک پروپیگنڈے چل رہے ہیں, جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ مسلح افواج پاکستان کی جو سوورینٹی کی, اس کے بعد باؤنڈریز کی, پاکستان کے عوام کی حفاظت کے لیے اس میں کوئی وہ کسی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کرتے. آپ کے سامنے جناب اسمبلی نے بارہا کہا کہ ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے, لیکن ہمیں اپنی عوام کی سپورٹ چاہیے. پاک فوج عوام کے ساتھ مل کے ایز اے نیشن فائٹ کرتی ہے اور پھر کامیاب ہوگی, چاہے وہ اندرونی خطرات ہوں یا بیرونی خطرات ہوں. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو سیاسی مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, آئی تھنک ایسے لوگوں کو ضرور کٹارے میں لانا چاہیے. اس کے لیے ٹاسک فورس بھی بن گئی ہے, سائبر کرائم بھی اپنا کام کر رہا ہے, اور یہ قرار واقعی سزا ملے گی تو پھر لوگوں کو فکر ہوگی کہ اب ہماری باری بھی آ جاتی ہے. آئی تھنک اس لیے کہ اور ذاتی مفادات کے لیے آپ تشدد کرنا, ہتھیار استعمال کرنا, سرکاری اہلکاروں کے خلاف اچار کرنا, یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد فورم نے خاص طور پہ دہشت گردوں کے بالخصوص کرتن خارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان سرزمین جو زیر استعمال ہے اس کے بارے میں تشخیص کا اظہار کیا گیا. ہم امید کرتے ہیں افغان جو وزیری حکومت ہے وہ اس کو غور سے دیکھے گی, اس کو روکے گی, تاکہ پاکستان افغانستان نیبرنگ ملک ہے کہ مل کے دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس پاکستان کے امن کے لیے شہدائے افواج پاکستان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا. باہمی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑوسی اسلامی ممالک کے بہترین مفاد میں ہے. شرکاء کی جانب سے کہا گیا کہ افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی اور اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. فورم کی جانب سے اعادہ کیا گیا ہے کہ اقتصادی ترقی کو فروغ دینے, غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور دہشت گردی اور جرائم کے گڑھ چوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت, آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور دیا ہے. فورم کا کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی, سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے پر عزم کا اظہار کیا گیا. شرکاء کی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی, غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت کی گئی. غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی گئی. شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال پر بریف کیا گیا. فورم نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جامع تجزیہ بھی کیا. دہشت گردوں, سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم, اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی اور اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. فورم کی جانب سے یہ اعادہ کیا گیا ہے کہ افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. احمد سعید منہاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. سر, کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, یہ کہا گیا ہے. کیا کامنٹ کریں گے سر اس پر؟
جی بالکل، جو آج کی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے اس نے مکمل ایک احاطہ کیا ان تمام روایتی اور غیر روایتی جو پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنجز درپیش ہیں ان کے متعلق فورم نے اظہار رائے کیا ہے. اگر روایتی چیلنجز کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں امیڈیٹ جو فزیکل چیلنج ہے وہ ہماری جو ویسٹرن بارڈرز ہیں جو افغانستان کے اندر سے، وہاں سے ایک چیلنج درپیش ہے کہ جہاں پہ وہ تیراندازی کر رہے ہیں اور اپنی زمین کو 2 ایگریمنٹ کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں اور وہاں ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو یہاں پہ لانچ کیا جاتا ہے. اور اب مختلف جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر جو پرتشدد کارروائیاں ہیں اس کے اندر بھی ان کے جو لوگ ہیں وہ واضح طور پر پکڑے گئے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. تو لہٰذا جو اب غیر روایتی اور روایتی چیلنجز کی اگر بات کی جائے تو روایتی چیلنجز کو ٹیکل کرنا پاکستان آرم فورسز جو کہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا لیتھلٹی آف ویپنس کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان آرم فورسز کی جو پروفیشنلزم ہے اس کو دیکھتے ہوئے غیر روایتی جو طریقہ کار ہے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کا اس کے اوپر دشمن برسرے پہ کار ہے. تو لہٰذا 5th جنریشن وارفیئر جو کہ غیر روایتی ایک جنگ کا ایک حصہ ہے تو اس میں جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے کہ جس کے جو آپ کے ہاتھ میں 6 انچ کی اسکرین موبائل کی صورت میں ہے اس کو ایک انتہائی لیتھل ویپن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور جو ایک مقاصد کنونشنل جنگ کے ہوتے ہیں یعنی قوم کو ڈیمورائل کرنا، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر سے اعتماد کو متزلزل کرنا یا نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آپ لیسر پاور کے طور پر بیٹھنا، تو وہ تمام یہ سب اس میں شامل ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے سید منہاج صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.